اگر کسی کے ہاں مردے بچے کی پیدائش ہو تو کیا اس بچے کو بھی غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھنے کے بعد دفنایا جائے گا، یا پھر باقی جانوروں کی طرح صرف مٹی میں دبا دیا جائے گا؟ پلیز اس میں یہ وضاحت بھی کر دیں کہ بچے کی میت پر بھی وہی دعا پڑھی جائے گی جو عموماً بڑوں کی میت پر پڑھی جاتی ہے؟ ہاں جی، دعا تو وہی پڑھیں آپ. ویسے حنفیوں کے ہاں ایک دعا اور ملتی ہے، وہ امام بخاری نے بھی تعلیقاً لی ہے، اس سے ملتی جلتی دعا صحیح بخاری کے اندر، اور سند اس کی بیان نہیں کی ہے. البتہ آپ کو حضرت ابو ہریرہ سے سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اس سے ملتے جلتے الفاظ مل جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے کے اوپر جب جنازہ پڑھا کرتے تھے تو وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلہ سلفا و فرطا و زخرا، اے اللہ اسے ہمارا پیش رو آگے بنا، اسے ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا. ظاہر چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس کے 3 چھوٹے بچے مر گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کرنے کے سبب اگر وہ اللہ سے ثواب مانگے گا تو اللہ اسے جنت دے گا. تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بچے مرے ہوں، فرمایا 2 والے کو بھی ملے گا. اور اس سے بھی آگے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اس کی پسندیدہ چیز چھین لے، اب وہ ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہے، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کا بچہ ہوگا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی باپ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ پھر مجھ سے سوال کرے گا تو اس کی جزا میں اسے جنت ہی دوں گا. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے کسی بندے سے آنکھیں لے لوں تو میرے پاس جنت کے سوا کوئی جزا نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ دنیا میں نے اس سے ایک قیمتی چیز اس کی لے لی ہے، تو اسے یہ انعام دیا جائے گا. تو صبر کرنے کے اوپر فائدہ ہے جی، لیکن صبر جو ہے وہ صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی، واویلا کر رہی تھی ظاہر ہے، اسی لیے پھر زیادہ قبروں پہ عورتوں کی حاضری کو منع کیا گیا، کبھی کبھار جا سکتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کر. تو اس نے نہیں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کی کمر تھی اس طرف، اس نے کہا کہ تم پہ تکلیف گزری ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا. تو نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ چلے گئے. تو پیچھے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول تھے، تو نے اس طرح کی بات کی ہے. خیر وہ پھر روٹتی پیٹتی ہوں اپنے پیٹ چھاپا پہ گیا ہونا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ چلا، تو آپ صبر کر لیتے ہو. آپ فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. جس سے یہاں بھی لوگ پوری گالی گلوچ کر کے کہتے ہیں بس یہ صبر کر رہے ہیں جی، اسی آخرت ہی پوچھاں گے، اتنے کوئی قسم نہیں جانتے تھے بدلہ لینے دی، پھر بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے صبر نہیں ہوتا، صبر صدمے کے آغاز کے اوپر ہوتا ہے. باقی جو آپ نے وہ اسپیسیفکلی سوال پوچھا تھا، اس کے اوپر امت میں 2 رائے ہیں، لیکن مضبوط رائے یہی ہے جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ساکت بچہ یعنی وہ پری میچور بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھو اور اس کے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگو، یعنی وہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنے. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی، اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ کامنٹس لکھے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ بچہ جو ہے مردہ بھی پیدا ہوگا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو ظاہر ہے اسے کفن تو خیر سارے ہی دیتے ہیں، غسل بھی دیا جائے گا، اختلاف جنازے کے اوپر آتا ہے. تو یہ بالکل درست ہے. اس کے بعد امام ترمذی نے ایک اور حدیث لی ہے جس میں انہوں نے حدیث کے اوپر کہا کہ یہ حدیث کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے، البتہ موقوفاً انہوں نے کہا کہ ثابت ہے کہ اگر بچے نے سانس نہیں لیا تو اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن مضبوط یہ مرفوع حدیث ہے، وہ موقوفاً ہے اور وہ بھی اتنی مضبوط روایت نہیں ہے، وہ روایت بھی کمزور ہے. مضبوط روایت یہی ہے کہ اس بچے کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور چاہے اس نے سانس لیے یا نہیں لیا. اور یہ سانس والا تو ویسے ہی انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب 4 مہینے گزرتے ہیں تو بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو وہ ڈلیوری سے پہلے 4 مہینے بعد بھی اگر ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ زندہ تو ہوتا ہے، ووم آف دا مدر میں زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ وہ حرکت کرتا ہے 4 مہینے کے بعد. یہ تو سائنس بھی تصدیق کرتی ہے. تو 4 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا ہے، ہاں 4 مہینے سے پہلے پیدا ہوا ہے تو وہ اس کا معاملہ پھر وہ تو ظاہر ہے وہ بچہ پھر مکمل بھی نہیں ہوگا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. لیکن یہاں پہ ہوتا ہے کہ مردہ بچہ پیدا، ہمیں یہاں اکیڈمی میں لوگ رابطہ کرتے ہیں یار پڑھیں کیوں نہ پڑھیں. عموماً جو کہا جاتا ہے نا مردہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بچہ نہیں ہوتا جو
واش کروایا جاتا ہے وہ واقعی بچہ ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں باہر سانس نہیں لیا, اندر ہی لیا ہے, اور باہر مردہ حالت میں آیا تو جنازہ پڑھیں, اس کو دفنائیں بھی اس کو. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا محلہ اکٹھا کر لینا ہے, رشتہ دار اکٹھے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے 2-4 بندے پڑھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ایک ایشو کریٹ ہو جائے گا, آپ کے لیے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا, تو آپ اس کو بس ٹھیک ہے 2-4 بندے اس کو غسل دے کے کفن دے کے تو دفنا دیں. لیکن رشتہ داریوں میں یہ بھی ہوتا ہے پھر بعد میں لوگ گلا کرتے ہیں نہیں دسے ہی نہیں سی, ٹھیک ہے, تو وہ ایک بڑا ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے بعد میں, اور ایک اور نئی ایک چین شروع ہو جاتی ہے. تو مردہ بچے کا آپ جنازہ بھی پڑھیں گے, اس کو کفن بھی دیں گے, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے. اس طریقے سے جانوروں کی طرح نہیں کسی جگہ بھی, وہ تو اس کو اسی طریقے سے مٹی کھود کے تو پھینک دیتے ہیں. جنازے کا پروٹوکول ہر مسلمان کا پروٹوکول ہے, وہ دینا چاہیے. مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ مردے بچے کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے. ایون کئی تابعین اور صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بچہ جو مردہ, یعنی اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے ایک سانس بھی لی ہے, باہر نکل کے وہ مرا ہے, تو اس بچے کا نام بھی رکھتے تھے. ویسے سنت تو ہے 7ویں دن نام رکھنا, ٹھیک ہے. تو ایک عرب میں ذرا ایک رواج بھی تھا نا کہ وہ یاد رکھنے کے لیے تو نام بھی رکھ دیتے تھے. لیکن یہ مسئلہ اتنا ضروری نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ غسل, کفن, جنازہ یہ تینوں کام ہیں, اور قبر بھی, یہ چاروں کام اسی طریقے سے ہوں گے. اور دعا میت کے اوپر آپ وہی والی پڑھیں, اور یا جو حضرت ابو ہریرہ کی میں نے دعا بتائی ہے وہ آپ پڑھ لیں. جس کو جنازے کی دعائیں یاد نہ ہوں وہ کوئی اور دعائیں بھی مانگ سکتا ہے. اچھا یہ جنازے کے اوپر نا اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں طاق صفا بناؤ جی, طاق صفا, یہ سنا ہے آپ نے؟ طاق صفا بناؤ. ان سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں طاق اللہ کو پسند ہے. دیکھیں جی نمازیں بھی طاق ہیں, اور جی وہ طواف کعبہ کے چکر بھی طاق ہے جی, 7 ہیں. نمازیں 5 ہیں. اچھا نمازیں تو 5 ہیں, لیکن فجر کے رکھتے بھی جفت ہیں, ظہر کی بھی جفت ہیں, عصر کی بھی جفت ہیں, عشاء کی بھی جفت ہے, صرف مغرب کی طاق ہے نا. تو جفت طاق سارے اللہ کے. البتہ یہ بات صحیح ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ کو طاق پسند ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جفت جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے, یہ زیادہ پسند ہے, کیونکہ اللہ بھی آڈ ہے نا, طاق ہے. تو لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم طاق صفے بنواتے ہیں. چلے اگر کوئی اس وجہ سے بنواتا ہے وہ بالکل درست ہے, بشرطے کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی نہ ہو. اب اگلی صفوں میں سے توڑ کے پچھلی صفیں بنانا کتنا بڑا ظلم ہے. یہ تو اگلی صف میں اگر بندہ نہیں ہوگا تو پچھلی صف والوں کی تو نماز ہی نہیں ہوگی, اور یہ پلی لینا یہ بات غلط ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے نبی اسلام کے پیچھے جنازہ پڑھا اور آپ کے پیچھے 2 صفیں تھی. مسلم شریف میں سر 2 صفوں والی حدیث موجود ہے. آپ نے تو 3 ہی توڑوا کے کروائیں. ہاں کسی گراؤنڈ میں اگر آپ توڑوا کے کروانا چاہتے ہیں ایونلی پھر آڈ بنوائیں. یہ نہیں ہے کہ اگلی 3-4 صفیں جو ہیں وہ بڑی بڑی ہیں اور ان میں سے پھر آخری کو توڑ کے ایک اور چھوٹی سی بنا لی جائے. نہیں, پھر آپ ساری برابر کر کے تو آپ 5 کروا لیں اگر آپ نے کرنا ہی ہے. بال یہ کوئی حصہ نہیں ہے. اس طریقے سے پبلک میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی. صحیح مسلم میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو سعد ابن ابی وقاص کی میت کو, میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تو صحابہ ریلیکٹنٹ ہوئے, تو انہوں نے کہا نبی اسلام تو مسجد میں بھی جنازہ پڑھ لیتے تھے, تم کیوں ریلیکٹنٹ ہو؟ جائز ہے, پڑھ سکتے ہیں. یہ حرمین میں تو ہر نماز سے جنازے ہو رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ شریف میں لا کے میتیں رکھتے ہیں لوگ, وہ دیکھیں نا سلام پھیرنے کے بعد تھوڑا سنت اذکار کا ٹائم دیتے ہیں, پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز جنازہ پڑھو. تو وہ مسجد کے اندر ہی, حرمین سے بڑی کون سی مسجد ہے اس میں نماز جنازہ ہو رہا ہے. یہاں حنفیوں نے جناب وہ جنازہ گاہ علیحدہ قائم کیے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا. ایون میں نے دیکھا ہے کئی جگہ ان کے پاس وضو کا انتظام نہیں ہوتا نا, اور جنازہ کا دور ہوتا ہے, تو مسجد کے باہر وہ جنازہ کرا لیتے ہیں جوتیوں والی جگہ کے اوپر, کہتے ہیں اندر نہیں کرانا. پتہ نہیں کیا ہے. تو عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے, مسجد کے اندر جنازہ ہو سکتا ہے, اور مردہ بچے کا بھی جنازہ ہوگا. دعا سب کے لیے ایک کافی ہے. ویسے اور مسلم شریف میں بھی دعائیں ہیں. بخاری میں ہے کہ نبی اسلام 4 تکبیریں کہتے تھے. مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے ایک جنازے پہ 5 تکبیریں بھی کیں. تو اس میں جو آپ چوتھی تکبیر ہے اس کے بعد بھی دعا مانگیں گے, اور 5ویں کے بعد سلام پھیریں گے, اور سلام ایک طرف پھیریں گے. نبی اسلام کا یہی عمومی عمل تھا, صحابہ کا بھی,
تابعین سے دو طرف پھیرنا ثابت ہے، ہم اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرا جائے. تو پورے عرب کے اندر دائیں طرف ہی پھیرا جاتا ہے. یہاں پہ تو اہل حدیث بھی پتہ نہیں حنفیوں کے ڈر کے سے دو طرف پھیرتے ہیں، چند ایک ہیں جو ایک طرف پھیرتے ہیں. حالانکہ دو طرف والی روایتی جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور روایت ہے. اور دعا وہ سب سے بہتر دعا وہی ہے جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو جنازہ پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کو ایک قرات اجر ملتا ہے احد پہاڑ کے برابر، اور جو دفنانے تک ساتھ رہتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے، کیونکہ دفنانے پہ عبرت ہوتی ہے. اور وہاں پہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب تم اپنے بھائی کو دفناؤ تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. مسلم شریف میں حدیث ہے عمرو بن عاص نے تو وصیت کی تھی کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا ہے جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور میں اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں. تو وہ اسی کی پلی لے کے انہوں نے کہا جی قبر پہ زان بھی دے دو، انگلی رکھ کے تلقین بھی کر دو. وہ پھر صفرے لگانے شروع کر دی، حالانکہ چیز صرف اتنی تھی. ٹھیک ہے. بہرحال اس حدیث کا یہ فائدہ ہے کہ عمرو بن عاص نے امت کو یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ عذاب قبر اسی قبر میں ہوتا ہے، فرشتے اسی قبر میں آتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا وہ برزخی قبر کوئی ہوتی ہے، یہ تو وہ جی اگر کوئی جی ایئر کریش میں مر جائے، وہ جی سمندر میں ڈوب جائے، اس کی قبر کدھر ہے؟ یہ آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ تو اسی بنانی ہے قبر ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے لیے شیر کا پیٹ قبر بن جائے، کسی کے لیے سمندر قبر بن جائے، کسی کے لیے ہوائیں قبر بن جائیں، وہ تو برزخ کا معاملہ ہے. اس ڈیری میں